بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب دوم حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں حدیث نمبر 1 تا حدیث نمبر 5 کی بلند خوانی کریں گے۔ ان احادیث کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے اور کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات میں سے تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس میں حدیث نمبر 1 کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث کی کتاب میں سے صحیح البخاری کی کتاب کی حدیث نمبر 5027 ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کریم سیکھے، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے یعنی معلم و متعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی دنیا میں مختلف علوم و فنون انسان سیکھتا ہے، ان تمام علوم و فنون کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے ان تمام علوم کی، تمام فنون کی دنیاوی طور پر ضرورت اور اہمیت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بہترین شخص وہ قرار دیا گیا ہے جو قرآن مجید کو خود سیکھے۔ اور سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح قواعد کے ساتھ قرآن مجید کو خود پڑھیں، خود پڑھنا سیکھیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن مجید کی تشریح یعنی تفسیر کو پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ اس قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے سے قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، کیونکہ انسان اگر پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، اور جب سمجھے گا نہیں تو قرآن مجید پر عمل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اس حوالے سے اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور اپنے درجات پر چڑھتا جا، یہاں تک کہ تیری آخری منزل جنت کا آخری درجہ ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر قرآن مجید کو سیکھ کر دنیا میں ہدایت کی راہ کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اخروی طور پر بھی کامیابی اور کامرانی اور فضیلت کا باعث ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قرآن مجید کو دوسروں کو پڑھانا، دوسروں کو سکھانا۔ قرآن مجید کا یہ بھی ہر مسلمان پر حق بنتا ہے کہ وہ خود قرآن سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو سکھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ چاہے سامنے بیٹھ کر کسی کو سکھایا جائے یا آج کل کے دور میں آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، لوگوں کو اس کے ذریعے سے سکھایا جائے، دونوں ذریعے سے قرآن مجید کو دوسروں کو سکھانا فضیلت کا باعث ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ قرآن کریم اللہ جل جلالہ کی آخری مقدس کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کے بعد سب سے آخری نبی ہمارے نبی ہیں، اور چونکہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو دوسری کوئی کتاب بھی قرآن مجید کے بعد نہیں آئے گی، لہٰذا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے جو کہ انسانوں کے لیے تا قیامت ضابطہ ہدایت ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے زمانے تک کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، بلکہ چاہے دور قدیم ہو یا دور جدید، ہر دور کے تقاضوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پورا کرتی ہیں۔ چاہے سائنسی ترقی کتنی ہی عروج کو پہنچ جائے، جہاں پر جا کر سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن مجید کی تعلیمات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا باعث ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ جس طرح تمام عالم میں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اسی طرح تمام کلام و کتب میں قرآن مجید اعلیٰ اور اتم ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے
تمام کائنات میں اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی برتر و بالا نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یا لکھی جائیں گی، جاتی رہیں گی، ان تمام کتابوں میں سب سے افضل و برتر کتاب قرآن مجید ہے۔ اس میں ہمارے نفع و نقصان اور فوز و فلاح کی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے فائدے کی ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان کی ہیں، وہ سب قرآن مجید کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، یعنی سچائی کے ساتھ پڑھیں، دل سے پڑھیں، اس کے ساتھ فہم و تدبر اور غور و فکر بھی ہو۔ یعنی قرآن مجید کو صرف طوطے کی طرح رٹ نہ لیا جائے، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں اور خود عمل کریں۔ اس کے مطابق عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ یعنی قرآن مجید کا پڑھنا صرف آخرت کے لحاظ سے ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی قرآن مجید ہماری کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حدیث نمبر 2 کی طرف، جس میں فرمایا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ کتب احادیث میں سے حدیث کی کتاب سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3383 ہے۔ اس حدیث میں ذکر و دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک مسلمان اپنے رب سے قریبی تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار سب کو شامل ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر، اس کے معنی ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے زبان سے، دوسری ہوتی ہے اللہ کو دل سے یاد کرنا۔ زبان سے ذکر کیا جانے کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، یعنی زبان سے ذکر، تو اس میں نماز، قرآن کی تلاوت، دعا و استغفار سب شامل ہیں۔ لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان کرنے کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اس کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنا، یہ سب اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے۔ دعا کسی کمتر کا اپنے برتر سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہار عاجزی کرنا دعا کہلاتا ہے۔ یعنی دعا اس سے مانگی جائے جو دینے کے قابل ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو، اور جو دعا مانگنے والا ہے وہ چونکہ بندہ محتاج ہوتا ہے، اس لیے یہاں مطلب یہ ہوگا کہ بندے کا خدا سے عاجزی اور انکساری سے مانگنے کو دعا کہلاتا ہے۔ دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا، یعنی اللہ رب العزت کو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنا کہ ہر چیز اللہ رب العزت کے قدرت و اختیار میں ہے، جسے چاہے جب چاہے جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، لیکن اس عبادت و بندگی کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی ذات سے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کو ایک ذریعہ بناتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس لیے اس کو کلمہ توحید اور کلمہ ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ تمام اذکار میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کلمات تمام صفات کمال کا جامع اور عظمت و کبریائی میں برتر ہیں۔ یعنی ویسے تو ذکر و اذکار کی کئی اقسام ہیں، لیکن ان تمام ذکر کی اقسام میں لا الہ الا اللہ کو زیادہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے اندر جامع طور پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کا اقرار ہے۔ اس لیے زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنا بھی بہت بڑی فضیلت اور اللہ کے ذکر میں شمار ہے۔
چونکہ یہ توحید کی بنیاد اور اسلام کی پہلی اور سب سے بڑی شہادت ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو یہی توحید کا پیغام دیا، اس لیے اسے سب سے افضل ذکر کہا گیا ہے، کیونکہ باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو بندے کے قلب و باطن کو پاک کرتا ہے اور بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے۔ نیز اس کو دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ اقرار و اعتراف کرنے کے باعث آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ یعنی جب دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ جنت میں داخلے کی ضمانت بن جاتا ہے، اور نہ صرف بندے کے لیے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے بلکہ اس کا پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کلمہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور شیطان کو دور بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ الحمدللہ، یہ بھی اگرچہ ذکر کا کلمہ ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک دعا بھی ہے، کیونکہ الحمدللہ کی برکت اور تاثیر سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو چونکہ یہ جملہ شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن رکھنے والا عمل الحمدللہ کہنا ہوگا۔ لہذا ذکر و دعا اللہ تعالیٰ کے قرب خصوصی کے حصول کا ذریعہ ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں ذکر و دعا کا عنصر غالب اور نمایاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب خصوصی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد حدیث ہے من احب للہ، جس شخص نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ، اللہ ہی کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اللہ ہی کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، بس بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ کتب احادیث میں سے حدیث کی کتاب سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4681 ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کے لیے ایسے 4 اصول بتائے ہیں جو تکمیل ایمان کا باعث ہیں۔ محبت کرنا اور بغض رکھنا دونوں فطری عمل ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ انسان محبت بھی کرتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، لیکن دونوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مالی فائدہ پہنچانا اور کچھ دینا یا محروم رکھنا اعضائے ظاہری کے ذریعے سے ہوتا ہے جو کہ انسان کا ظاہر ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کامل مومن اس وقت بنتا ہے جب اس کے باطنی اعمال اور ظاہری اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائیں، ان میں ریا اور دکھاوے کی آمیزش نہ ہو اور دل خود غرضی سے پاک ہو۔ سب سے پہلے کسی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے کام پر چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے کام کا انکار کرتے ہیں اور ظلم و سرکشی میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ بغض رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی کفار کے ساتھ بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ نفرت ذاتی نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ایمان والوں کی نشانی کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں کے لیے مومن سخت مزاج ہوتا ہے اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے دینا، یعنی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، کسی کو مدد دینا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کی شہرت، کسی قسم کی ناموری، کسی قسم کا دکھاوا یا کسی بھی قسم کا دنیاوی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ جس کسی کو جو کچھ دیا جائے، جس کسی کے لیے جو کچھ خرچ کیا جائے، اس میں خالص اللہ کی رضا ہو۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ومنع للہ، اللہ کے لیے روکنا۔ اگر کوئی چیز کسی کو دینا غلط ہو یا کسی کو دینا اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں روکنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی برے کام میں مدد نہ دینا، غلط چیزوں میں مال خرچ کرنے سے بچنا اور ایسی صحبت سے دور رہنا جو اللہ کے کام کے خلاف ہو، یہ ایمان کی چوتھی نشانی ہے۔ تو جس شخص میں یہ 4 صفات ہیں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، وہ دنیاوی تعلقات سے زیادہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، وہ مال و دولت صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ ہر عمل اللہ کے لیے کرتا ہے نہ کہ کسی کی ذاتی مفاد کے لیے۔
تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ ان میں ریا اور دکھاوے کی آمیزش نہ ہو اور دل خود غرضی سے پاک ہو۔ پھر خاص طور پر محبت، عداوت اور انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ کی منشا اور رضا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہی ایمان کامل کی نشانی ہے، یعنی ہم اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے دشمنی رکھیں، اللہ کے لیے دیں اور اللہ کے لیے روکیں، تو ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا اور ہم کامیاب مومن بن جائیں گے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد حدیث نمبر 4 ہے اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علیہ الصلاۃ، جو کہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 484 ہے۔ یہ حدیث دراصل ہمیں درود شریف کی فضیلت اور اس کے قیامت کے دن ملنے والے اجر عظیم کی طرف توجہ کر رہی ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہر شخص چاہے گا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام مجھ پر بھیجے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ قربت دنیاوی نسبت یا ظاہری عمال پر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور درود شریف کی کثرت پر منحصر ہوگی۔ یعنی جس نے جتنا زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا دنیا میں، آخرت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اس حدیث میں درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہم تمام انسانوں کے لیے باعث برکت اور سعادت مندی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت یہ کائنات بنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بنائی ہے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو درود شریف اور سلام اصل میں ایک تحفہ ہے اس امت کے لیے، جس کو مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجہ کی دعا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور محبت کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے۔ اور درود پاک کا پڑھنا بندہ مومن کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی بندہ درود شریف پڑھ کے نہ صرف اپنے گناہ بخشواتا ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، اور اخروی اعتبار سے قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو چونکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت ہے، اور جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ کے قریب ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرمایا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کریں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری اور نیاز بندی کا نذرانہ پیش کریں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی قرب حاصل ہو اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد حدیث نمبر 5 فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 ہے اور بڑی جامع حدیث ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایمان کا مرکز و محور قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو علامت ایمان بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں تمام اقسام کی محبتیں جو ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح ہوتی ہیں، دوسرے طبعی اسباب یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں، سب شامل ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیاری محبت رکھ کر جب تک بندہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا مال، اولاد اور اپنی جان بھی
اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے قربان نہ کر دے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان تو ہر ایک کہلاتا ہے، لیکن مومن ہر ایک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے ماں باپ، اولاد، حتیٰ کہ دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہو جاتی، اپنی جان سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت نہیں ہو جاتی۔ جتنی محبت اولاد سے ہے، ماں باپ سے ہے، تمام اعزاء و اقارب سے ہے، ان تمام سے بڑھ کر اگر ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اور جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ چنانچہ اس بات کی توثیق آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اپنی مرضی کو اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی کی مرضی کے آگے قربان کر دینے کو محبت رسول کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں کہا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ اس میں پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل احادیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ پہلی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا ترجمہ ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، اس کا ترجمہ ہے قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجنے والا ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3383 ہے۔ اگلا سوال ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی تشریح تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو علامت ایمان بتایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں تمام اقسام کی محبتیں جو ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح ہوتی ہیں، دوسرے طبعی اسباب یا نفسانی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں، سب شامل ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیاری محبت رکھ کر جب تک بندہ اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنا مال، اولاد اور اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے قربان نہ کر دے، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس بات کی توثیق آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف چلتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے ذکر اللہ سے کیا مراد ہے، تحریر کریں۔ اس کا جواب ذکر کے معنی یاد کرنا، زبان پر جاری کرنا، ثنا، دعا اور درود وغیرہ ہیں، اور عارفوں کی اصطلاح میں ذکر یاد کرنے، عمل پر ہوشیار، تحفظ، اطاعت، نماز اور قرآن پڑھنے وغیرہ کے معنی میں آیا ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار سب کو شامل ہے، لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تمجید، اس کی عظمتوں کی بڑائی اور اس کی صفات کمال کے بیان کرنے کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کریں۔ اس کا جواب ہے اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کر دیے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، کسی کو عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو بھی محض اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ توحید اور کلمہ ایمان کہا جاتا ہے۔ تمام اذکار میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کلمات تمام صفات کمال کا جامع اور عظمت و کبریائی میں برتر ہیں، باطن کی تطہیر اور قلب کو ہر طرف سے موڑ کر اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہیں، نیز اس کو دل کے یقین اور سچائی کے ساتھ اقرار و اعتراف کرنے کے باعث
آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے دعا سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے دعا کسی کمتر کا اپنے برتر سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہار عاجزی کرنا دعا کہلاتا ہے۔ دعا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا۔ دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری منتیں اور کوششیں کرتا ہے، اسی طرح ایک کوشش دعا بھی ہے۔ چلو اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ اس پہ پہلا سوال ہے حدیث میں افضل ذکر کہا گیا ہے؟ آپشن الف سبحان اللہ کو، آپشن بے الحمدللہ کو، آپشن جیم اللہ اکبر کو، آپشن دال لا الہ الا اللہ کو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال لا الہ الا اللہ کو۔ اس کے بعد سوال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنا کہلاتا ہے؟ آپشن الف حمد، آپشن بے ذکر، آپشن جیم دعا، آپشن دال صلاۃ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم دعا۔ اس کے بعد سوال ہے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے؟ آپشن الف شکر، آپشن بے صبر، آپشن جیم ذکر، آپشن دال سخا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ذکر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔